نذیر خان بلوچ لودھرا سے MP ہے. انہوں نے کہا خان صاحب میرے 3 بچے ہیں, قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے بچوں کی, میں زندگی میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پنجاب میں ہمیں ان کی ضرورت تھی تو موصوف حمزہ شہباز کے کھانے میں موجود تھے. خان صاحب میں نے بڑی امام میں خواب دیکھا براق پہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں, ناؤز باللہ. یہ کس نے کہا؟ 29 اوور کے بعد 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان نے اپنے جوہر دکھائے تھے. عمران خان تو اب سامنے ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وراج. میرے ساتھ ندیم قریشی صاحب موجود ہیں, MP ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. وہ کیا واقعہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کا اجلاس بلایا تو وہاں پہ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے بچوں کی قسم, وہ بھی آپ پہ قربان, میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ایک MN نے جسے اب میں باغی کہوں گا, اس نے بھی کچھ ایسا جذباتی بات کی تھی. وہ کیا باتیں تھیں آپ قوم کے سامنے لائیں اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں بالکل غصے میں نہیں ہوں. مجھے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جب ہم لوگ 2 چہرے رکھتے ہیں, ایک چہرہ وہ جو عوام کے سامنے, ایک چہرہ وہ جو عوام سے پوشیدہ ہوتا ہے. ابھی چونکہ عدم اعتماد کی تحریک کا دور تھا, بریک ہو گیا, ایک کانسٹیٹیوشنل ایک رائے آ گئی, رولنگ آ گئی اسپیکر کی. آج سے 15 روز پہلے پرائم منسٹر عمران خان گورنر ہاؤس لاہور تشریف لائے. تمام اراکین اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی. میرے دوست بھی ہے, میرے بھائی بھی ہیں, وہ مجھ سے روٹ جائیں گے لیکن وہ روٹ جائیں مجھے, میں کریکٹر والا انسان ہوں. نذیر خان بلوچ لودھرا سے MP ہے, ان کو بات کرنے کا موقع ملا. انہوں نے 12 منٹ میں عمران خان کو شیرشاہ سنی, ارطغرل غازی, سکندر اعظم, محمد بن قاسم, اور ایک سٹیج پر وہ یہ آگے اور میرے ساتھ چیئر تھی اور میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا خان صاحب میرے 3 بچے ہیں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے بچوں کی, میں زندگی میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پنجاب میں ہمیں ان کی ضرورت تھی تو موصوف حمزہ شہباز کے کھانے میں موجود تھے. انہوں نے تو یہ تک کہا, یہ بڑا ہی سنگین بات ہوتی ہے کہ میرے بچے ہیں 3. اچھا میں اکیلا وہاں نہیں تھا, وہاں ڈسٹرکٹ ملتان کے تمام اراکین اسمبلی موجود تھے, گورنر پنجاب موجود تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب موجود تھے, چیف سیکرٹری پنجاب کی ساری بیوروکریسی موجود تھی. وہاں اراکین اسمبلی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی 1-to-1 میٹنگ تھی. سب لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا, مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا. بلکہ میں نے خان صاحب سے وہاں کہا, میں نے کہا یہ آپ نے پچھلے سال کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک بات کی تھی کہ جو مجھے مشورہ دے گا اس کو 20,000 میں جتوانا ہے. تو میں نے کہا میرے پاس 4 مشورے ہیں, اب آپ نے 80,000 روپے لینا ہے یا انارو مجھے دینا ہے. تو ہنس پڑے. تو میں نے اپنی بات بھی کی, تو وہاں تمام اراکین اسمبلی اور ساتھ ہی وہاں ملک احمد حسن ڈھیٹ صاحب جو ہمارے MLA ہیں ملتان سے. میں ان دوستوں کو سے خفا نہیں ہوں. ویسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ دنیا کی جاہ و جلال, یہ عہدے منصب بڑے عارضی ہیں. ایک وقت آتا ہے جب انسان نے اپنے اخروی زندگی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. آپ کو کسی شخص سے اگر خفگی ہے اور آپ اس کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ ناراض بھی نہیں ہو رہا, ابھی نہیں سے پوچھیں کہ میں نے خان صاحب کو کتنی سخت باتیں کی. تو یہ ڈھیر صاحب نے کیا ایسا کہا وہاں پہ کہ آپ تھوڑے سے ہو گئے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں اکیلا, سب لوگ وہاں حیران تھے. نذیر خان بلوچ صاحب نے بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں, جیت بھی جاتے ہیں جی ہر بار. انہوں نے بڑی 10-12 منٹ کا, ان کو پہلا مائک انہیں کو ملا, انہوں نے 10-12 منٹ خان صاحب کی اتنی تعریف و توصیف کی. ان کا خان صاحب آپ کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے وہ جیت جائے گا. آپ سے اللہ پاک نے جو کام لیا ہے, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا, آپ کو دھوکہ دینے والا دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا. یہ لفظ تھے نذیر خان بلوچ صاحب کے. اور آج وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے بہت ساری ایک ہی رات میں کچھ چیزیں بدل گئی. 5 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, پھر ایسا کیا ان کا ضمیر جاگا, کیا ہوا, کون لوگ تھے, اور آپ جب صبح دیکھا کہ وہ ان بینچز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ پریشان تو ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں, میں تو ہر جگہ اسی بات کا پرچار کر رہا ہوں. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو عدم اعتماد کی تحریک سے آپ بھاگ گئے ہیں, خان صاحب نے اسپیکر کی رولنگ کروا لی ہے. میں ان کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ یار یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ ایک شخص صبح 9 بجے بریک فاسٹ اکٹھے کر رہا ہے اور اس وقت اس کی گفتگو عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنی جذباتی ہے جیسے ہماری محترمہ خاتون عظمیٰ کارتار صاحب, وہ آلموسٹ رونے پہ آئی ہوئی تھی کہ جی خان صاحب کو بڑی مشکلات آ گئی ہیں. شام کو میں نے دیکھا تو ان کی پریس کانفرنس کہیں اور ہو رہی تھی. تو میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. ہم اس بات کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اسی بات کا پرچار کر رہے ہیں. آپ کو ان لوگوں نے پیسے دیکھیں میں پیسوں کا تو الزام آپ کوئی بات سوچ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو, لیکن دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی لالچ, کوئی پراسرار چیز تو ایسی ہے کہ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب میں نے بڑی امام میں خواب دیکھا براق پہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں, ناؤز باللہ. یہ کس نے کہا؟ یہ بھی ہمارے ایک MLA ہیں, انہوں نے فرمایا.
اور اگلے روز میں خان صاحب کے اوپر 10 12 15 ہزار الزامات لگا رہا ہوں. میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں نے اپنے اراکین اسمبلی کو بھی کہا, میں ایک عام شخص تھا, آج بھی عام ہوں, لیکن عوام نے مجھے خاص بنا دیا اس لیے کہ میں پارٹ آف دا اسمبلی بن گیا, میں فیصلہ ساز لوگوں میں شامل رہا ہوں. مجھے بھی بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئی جو ہم بہتر کر سکتے تھے بطور گورنمنٹ. میں پارلیمانی سیکرٹری بھی تھا انفارمیشن کا, میں گورنمنٹ کا ترجمان بھی رہا, مجھے 5-6 ذمہ داریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں. کشمیر کمیٹی کا ممبر بنایا, BZDP سنڈیکیٹ کا ممبر بنایا. آپ سمجھتے ہیں کہ کئی چیزیں آپ ٹھیک نہیں کرتے؟ میں 100% اس پر اتفاق کرتا ہوں, 100% اتفاق کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو بہتر ہو سکتی تھی. علیم خان آپ کے MP ہے صاحب, چودھری سرور آپ کے رہنما, یہ دونوں لوگ جب میٹنگز میں بیٹھتے تھے تو کیا اسی طرح تنقید کرتے تھے عمران خان پہ؟ نہیں, علیم خان صاحب تو بالکل خاموش رہتے تھے, اور میں نے چودھری سرور صاحب کو بھی کبھی تنقید کرتے ہوئے دیکھا. میں زیادہ جس چیز کا وڈائے صاحب لوگوں کے سامنے اظہار کر رہا ہوں, تو میں نے جیسے آپ کو عرض کی, چونکہ میں مڈل کلاس سے ہوں, میرا پہلا اسمبلی کا سیشن تھا, میں نے چیزوں کو بڑا واچ کیا, اور پھر میں جس حلقے سے ہوں PP 216 ملتان, سینٹرل ملتان ہے, وہ ملتان جس کی 4000 سال پرانی ہسٹری ہے, جو کہتے ہیں دمشق کے بعد دوسرا زندہ شہر ہے. میں اس شہر سے رکن اسمبلی ہوں, مسائل کا انبار تھا, مجھے قدم قدم پر رکاوٹیں آئی, بیوروکریسی کی رکاوٹیں آئی, مجھے ود ان دا پارٹی بڑی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کے علاوہ پارٹی سردار عثمان بزدار جن کے بارے میں پہلے تو لوگ بہت اچھا کہتے تھے, اب MPs وزراء ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے. کیا اس وقت یہ سب کچھ ہوتا تھا جب وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے, اجلاسوں میں ہوتے تھے, کیا لوگ اٹھ کے کہتے تھے کہ عثمان بزدار آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ عثمان بزدار بنیادی طور پہ ایک دھیمے مزاج کے, عاجزی اور انکساری والے شخص ہیں. ان کی سیاست سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بطور شخص اس شخص نے ہر شخص کو اکاموڈیٹ کیا. لوگ اختلاف کرتے تھے, قطعاً کوئی شخص اختلاف نہیں کرتا. لوگ تعریفیں کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں گا, لوگ ہاتھ چومتے تھے, عثمان بزدار لوگ گھٹنوں کے ہاتھ لگا کر ملتے تھے. لوگ عثمان بزدار صاحب کو یہ اقتدار کا سحر کیوں ہوتا ہے, یہ اقتدار کے دنوں میں انسان اتنا محو کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ساری بنیادی چیزوں سے وہ ان کو پس پش ڈال دیتا ہے, کیوں وہ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتا. یہ پاکستان کے خوشامدی سیاست دانوں کی وہ رجیم ہے. کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جسے آپ نے دیکھا, محسوس کیا اور آپ پریشان ہو گئے کہ یار یہ ہم سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کی سوچ ہی چینج کر دی کہ یار یہ خوشامد کس لیول پہ آ گیا یہ بندہ؟ جتنی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے نا, میں نے صرف 20% سیاستدانوں کو کوئی لاجیکل بات کرتے, اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا. میں نے عمومی طور پہ لوگوں کو خوشامد کرتے ہوئے اور ذاتی کاموں کے لیے سرگرداں دیکھا. میں وہی بات کہوں گا جو میں نے بطور ایک انسان کے واچ دیکھی. ہم سے بھی کہیں تعریف ہو جاتی ہے, ہم بھی, لیکن کسی کو یہ کہنا کہیں میں نے ابو براق پہ جاتے ہوئے دیکھا, ساتویں آسمان پہ, اور پھر اگلے ہی روز اس پر الزامات لگا دینے. کسی کو یہ کہنا کہ جی میرے اتنے بچے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں آپ نے ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. جو شخص آپ سے منہ پھیرے گا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا, اور وہی شخص منہ پھیر لے. میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرتا, بڑے سینسٹیو حالات ہیں, لوگ ناراض نہ ہو جائیں, لیکن یہ میرے سینے میں وہ راز ہے جو میں نے دیکھے ہیں. میں نے اکثر میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ چونکہ میں پارلیمانی پارٹیز اٹینڈ کرتا رہا ہوں, میری کوئی میٹنگ مس نہیں ہے, میں نے بہت سارے چہرے دیکھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے یہ لوگ ہر اقتدار کی چھاؤں میں آ کے بیٹھتے ہیں, کس طرح سے یہ ہر حکمران کے قریب ہو جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز روٹھے, بہت سارے ٹاپ کے ورکرز روٹھے کہ جی ہمیں, وہ ان کی وجہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو جب اپنا گھیرا ڈالتے ہیں خوشامدی, تو یہ انسان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا وقت نہیں دیتے. عثمان بزدار اور عبدالعلیم خان ان دونوں کی پہلے دن سے نہیں بنی, ایک دوسرے کو میٹنگ میں فیس کرتے تھے. میں نے ہمیشہ عبدالعلیم خان کو عثمان بزدار صاحب کی عزت کرتے پایا. میں نے ہمیشہ عثمان بزدار کو عبدالعلیم خان صاحب کی عزت کرتے پایا. کبھی آپ نے ناگواری نہیں دیکھی دونوں کے چہرے میں؟ میں نے قطعاً کوئی ناگواری نہیں دیکھی. یہ ضرور تھا کہ عبدالعلیم خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی اسٹرگل ہے, انہوں نے بڑی جدوجہد کی, ان کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں, ٹائم کی انویسٹمنٹ کا ہی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ کوئی ایسی بات سنی کہ چیف منسٹر کا کوئی مذاق اڑا رہے ہوں, MPs بیٹھے ہوں کہ یار چیف منسٹر پیسہ ہے, اور آپ کو دکھ ہوا ہوگا یار یہ ہمارا قائد ہے, قائد ایمان ہے. نہیں, دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے کہ چیف منسٹر کی غیر موجودگی میں کئی طرح کی تنقید, لیکن سامنے ان کو دیکھ کر بالکل 100 ڈگری سے چیزوں کو چینج کر دینا اور خوشامد پہ اتر جانا. اور پھر مزے کی بات سب سے جو اس میں حاصل غزل شعر ہے, قدرتی بات ہے کہ جو اقتدار کے سنگھاسن پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پسند بھی یہ خوشامدی آتے ہیں.
ٹھیک ہے. مطلب ہماری اس موجودہ کیبنٹ کے 6 منسٹر جن کی وجہ سے بہت سارے الزامات عثمان بزدار پہ لگے. آپ نے سنا کہ عثمان بزدار صاحب پہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں نے کرپشن کی, ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے. اس کی بہت ساری وجہ یہ 3-4 منسٹر تھے جو کہ بڑے قریب تھے, یہ ڈیسیژنز کروایا کرتے تھے. اس میں عثمان بزدار صاحب کا کوئی رول نہیں ہوتا, وہ ان سے کرواتے تھے. وہ ظاہر ہے جی, وہ قریب تھے, دوست تھے, تعلق تھا ان کا. ہم بھی بعض اوقات ان منسٹرز کو جا کر کہا کرتے تھے یار آپ مہربانی کریں ہمارا یہ کام کروا دیں, چونکہ ان کی قربت زیادہ تھی. کہاں گئے وہ مسائل پہ خاص تھے, وہ شاہ کے دسترخوان پہ ہیں جی, وہ متوقع آنے والے حکمرانوں کے دسترخوان کا حصہ ہے. وہاں مرغ مسلم سے فیضیاب ہو رہے ہیں, آج ان کے دسترخوان پہ پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہی لوگ تو کل 2 ظالم ہو کر جھک کر پونش بجا لاتے تھے, تو آج اتنی جلدی. ابھی تو عمران خان ایک نئے روپ میں, اصل عمران خان تو اب آیا ہے 29 اوور کے بعد 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان نے اپنے جوہر دکھائے تھے. عمران خان تو اب سامنے ہے. بہت شکریہ آپ کا.